اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے بزرگوار کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی کہ اپنے اوقات کار میں سے کچھ وقت ان کاموں کو انجام دینے میں گزارا جائے جو اس نے خود ہمارے ذمے کیے ہیں، اور یہ بھی اس کا شکر ہے کہ اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ کام انجام نہیں دیا سکتے تھے۔ 2018 میں المیزان پینل کی جانب سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں ٹریجرر کی حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کروں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے اعتماد سے میں ٹریجرر منتخب ہوا۔ اس ٹینیور کے سٹارٹ میں ابوالحسن گوگر صاحب نے مجھ سے کہا کہ چونکہ میرا بیک گراؤنڈ کارپوریٹ سائٹ سے تھا، لہٰذا میں کچھ گورننس کی طرف بھی کام کروں۔ ہم نے برین سٹارمنگ کی اور یہ سوچا کہ کیوں ایسا ہوگا کہ 15 افراد یا 18 افراد جو الیکٹ ہو کر آئیں وہ مختلف کاموں کی ڈپارٹمنٹس کی لیڈ لیں اور اپنے تھاٹ پروسیس سے ان ڈپارٹمنٹس کو چلائیں، چاہے وہ پہلے کسی طرح سے چلتے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس پہ کام کیا کہ یہ جو 18 افراد ہیں ان کا کام ایگزیکیوشن نہیں ہونا چاہیے، ان کا کام پالیسی میکنگ ہونا چاہیے، ان کا کام گائیڈنس ہونا چاہیے، اور ان کا کام مانیٹرنگ ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ افراد ایگزیکیوشن میں انوالو رہتے تھے، لہٰذا یہ 3 فیکٹرز عموماً ہمیں اتنے زیادہ کارآمد نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن ظاہر بات یہ کام اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی، وہاں وہ ایسے افراد موجود ہوں جو ایگزیکیوشن کی باغ دوڑ چلاتے ہوئے آئے ہوں۔ لہٰذا پہلے اس پہ کام کیا گیا کہ جس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس اچھے ایگزیکیوٹرز موجود تھے وہاں پر ہم نے یہ فوراً شروع کیا۔ جہاں کچھ ٹریننگ کی ضرورت تھی وہاں ہم نے اپنے مینیجرز کو ٹریننگ کروائی، اور اسٹل کچھ ڈپارٹمنٹس میں اب بھی ہمارے مینیجنگ کمیٹی ممبرز جو ہے وہ کچھ ایگزیکیوشن کا کام کر رہے تھے۔ لیکن یہ ریفارمز جاری رہے، اور الحمدللہ یہ جو پالیسی میکنگ اور گائیڈنس کا کام ہے بالآخر مینیجنگ کمیٹی ممبر کے ان کاموں میں شامل ہوا جو اصل اس کے کام تھے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو مینیجنگ کمیٹی ممبر الیکٹ ہو کے آ رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر امور کی جو جماعت میں ہیں ان کی ایکسپرٹیز رکھتا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 18 افراد میں سے کوئی ایک فرد جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی ایکسپرٹیز رکھتا ہو۔ لہٰذا ہم نے اس سب کمیٹی کانسیپٹ کو جو آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے اس کو بہت اچھی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں ہم نے ایک کمیٹی میں مینیجنگ کمیٹی ممبر، آفس بیئررز اور کچھ ایکسپرٹس کو لائے، اور انہی میں سے ایک ایکسپرٹ کو اس کمیٹی کا چیئرمین بھی رکھا تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اپنی رائے کو بتا سکے۔ یہ سب کمیٹیز اپنی ریکمنڈیشنز کو دیتی تھی، اپنی پالیسیز کو بیان کرتی تھی، اپنے پروسیجرز کو بیان کرتی تھی، اور پھر یہ مینیجنگ کمیٹی کے پاس آتے تھے، اور مینیجنگ کمیٹی ان کو ڈیلیبریٹ کر کے ان پالیسیز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ وہ ریفارمز تھے بنیادی جن پہ ہم نے کام کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اب میں اس چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں جو فائنانس کے سلسلے میں ہم نے کیے۔ لیکن فائنانس کے سلسلے میں بھی 3 قسم کے چیلنج جو ہے وہ ہمارے پاس تھے، یا 3 ایریاز تھے جن پہ ہمیں فوکس کرنا تھا۔ پہلا ایریا وہ تھا کہ جو جماعت کے فنڈز، جماعت کی ریونیوز اور جماعت کے انفلوز کے اوپر فوکس تھا۔ دوسرا ایریا جو ہے وہ کنٹرولز پہ، لیکیجز نہ ہوں اس سلسلے میں، اور جو ایک پرسپشن ہے کہ جو ہے ایسے اداروں میں عموماً جو ہے وہ سپلز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جا سکے، ان پہ ہم نے کام کیا۔ اور تیسرا ایریا کمپلائنس اور ڈاکومنٹیشن کا تھا۔ پہلے ایریا میں جو چیلنج رہا وہ یہ رہا کہ ایک پرسپشن بلڈ تھا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے لوگوں کا۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور ان پہ ایک ایک کر کے کام کیا۔ الحمدللہ 3 سال کی AGMs ٹائملی آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے ساتھ پریزنٹ ہوئے، اور وہ ہر سوال جو AGM میں اکاؤنٹس پہ کیا جا سکتا تھا وہ ہم نے وہاں پہ ایڈریس بھی کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو رپورٹنگز تھی وہ آپ نے دیکھا گریجولی وہ رپورٹنگز امپروو ہوئی، اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے کارپوریٹ اکاؤنٹس پیش کیے ہیں، اور اس کے اندر ڈسکلوجرز کو بہت زیادہ انہینس کیا ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے، اور کمیونٹی کے ہر ممبر کو وہ ہر چیزیں جو وہاں پر ہیں آپ کے اکاؤنٹس میں وہ بیان کی جا سکے، اور ان کو ساری چیزیں معلوم ہوں۔ یہ ٹرانسپیرنسی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ڈونر جب
اپنی فنڈنگز دے رہا ہے تو اس کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ سارے فنڈ جو ہے وہ طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو فنڈ والی سائڈ پہ جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو انڈومنٹ فنڈ اس طرح کے ہمارے پاس جو فنڈز ہیں ان کی انویسٹمنٹس کو پراپر ہوں، نہ کہ صرف اس کو بینک میں رکھ دیا جائے اور جو بھی ریٹرن ہے وہ لے کر اپنا کام چلایا جائے۔ لہٰذا ہم نے انویسٹمنٹ کمیٹی بنائی، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں الحمدللہ اس ایریا میں بھی جو ہے وہ ایکسپرٹس کی کمی نہیں ہے، ان لوگوں کے ایڈوائزز پر ان انویسٹمنٹس کو پراپر انویسٹ کیا گیا، ان اماؤنٹس کو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ امانت ہے، ان کے اندر کوئی رسک کا ایریا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا منیمم رسک کے ساتھ بہتر ریٹرن کیسے ملے یہ کام کیا گیا۔ الحمدللہ یہ فائنانس کمیٹی جو پوری تھی اس کے روح رواں جناب اشرف علی حیدری صاحب رہے۔ لوگوں کا اکثر خیال رہتا ہے کہ یہ باہر بیٹھ کر کیسے گائیڈ کرتے ہیں، اس فائنانس کمیٹی کو انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ اپنی تجربے سے گائیڈنس دی، بلکہ جہاں جہاں ہم نے کوئی کوتاہی کر رہے تھے وہاں ہمیں انہوں نے سپورٹ بھی کیا۔ دوسرا چیلنج جو ہمارے پاس تھا وہ کنٹرولز کی انہینسمنٹس کا تھا۔ کنٹرول کی انہینسمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے جس چیز کو دیکھا وہ اپنی کیش کی ڈیلنگز کو دیکھا، کیونکہ یہ ویلفیئر ادارہ ہے، بہت ساری پیمنٹس یہاں پر کیش سے ہوتی ہیں، کیش کی ڈیلنگ بہت زیادہ تھی۔ ہم نے کیش کی ڈیلنگ کو تقریباً ایلیمنیٹ کیا اور ساری پیمنٹ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے کی ہے، ایون جو ویلفیئر کی ہے یا جو ریفنڈز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں بینکنگ چینل کے تھرو کی، ساری کیش پیمنٹس کو لاک کیا تاکہ جو بھی پیمنٹ ہو اس کی ٹریل بنائی جا سکے، اور ایون اگر جو چیک سے پیمنٹ ہو رہی ہے وہ کیونکہ کمیونٹی میں بہت سارے کامن نیمز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے سی این آئی سی کے ساتھ ان کے نام پہ چیک ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو چیک جس کا ہے اسی کے اکاؤنٹ میں جائے، وہ کسی اور سملر نیم کے اکاؤنٹ میں بھی نہ جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ کیپٹل ایکسپینڈیچر میں ایک سلوگن یہ ہے کہ ڈونر آتا ہے اور ڈونر بتاتا ہے کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، اور جماعت اپنے پروجیکٹس کو اس طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ اس کام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیپٹل ایکسپینڈیچر کی کمیٹیز کو فارم کیا، جس میں ہماری ڈفرینٹ سیگمنٹس کے ایکسپرٹس کو رکھا گیا جو ڈٹرمن کریں گے کہ ہماری اس پروجیکٹ میں اس ایسٹ کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ڈونر ایک چیز دینا چاہ رہا ہے، بلکہ اس ایکسپرٹ کو یہ بھی ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کی نیڈ آج ہے یا کہیں اور ہے۔ اس سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیے۔ بعض اوقات ڈونر کسی ایک پروجیکٹ کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو ڈفرینٹ پروجیکٹ بتائے اسی ایریا کے، تاکہ وہ اور اس کو جب آئیڈینٹیفائی ہوئے اور اس کو بتایا گیا کہ آج نیڈ کمیونٹی کی یہ نہیں ہے، یہ چیز شاید کیک پر ایک کریم کی طرح تو ہوگی لیکن کیک کی کوالٹی کو امپروو نہیں کر سکتی، لہٰذا ہم نے ان کو جب یہ چیزیں بتائیں تو ہم نے اپنی جو ڈونیشن ہے اس کو پراپر کیپٹل ایکسپینڈیچر پہ لے کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کاسٹ کنٹرولز تھے اس پہ کام ہوا، اور میں یہاں پر آصف دیوجانی صاحب کا ذکر کروں گا کہ کاسٹ کنٹرول پہ انہوں نے دن رات محنت کی اور جماعت کے کاسٹ کے بہت سارے ایریاز کو دیکھا، اس میں امپروومنٹس لائے، سینٹرلائزیشن کی ہم نے پروکیورمنٹ کو سینٹرلائز کیا، ہم نے ایڈمنسٹریشن کو کافی جگہوں پہ سینٹرلائز کیا، 2 سیگمنٹس پہ ہم نے ایچ آر کو سینٹرلائز کیا، اوور آل فائنانس کو سینٹرلائز کیا، ہم نے آئی ٹی کو سینٹرلائز کیا، اور اس طرح کی جو سملر ایکٹیویٹیز ہیں جن کی تینوں سیگمنٹ پہ جو ہے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ان کو سینٹرلائز کیا تاکہ سنرجیز ان کی بن سکے اور اس کے فوائد جو ہے وہ الٹیمیٹلی جماعت کی کاسٹ پہ بھی آئے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ جو کاسٹ پہ کنٹرول کرنے کی جب بات آئی تو سب سے پہلے ہم نے ایجوکیشن سائٹ پہ دیکھا۔ ایجوکیشن سائٹ پہ جب ہم 2018 کے اکاؤنٹس دیکھتے ہیں تو تقریباً ہمارے 21 کروڑ روپے کے اخراجات تھے۔ ہم نے ہمارے عدیل بھائی جو کہ ہمارے فاطمیہ ایجوکیشن نیٹ ورک کو مینجنگ کمیٹی کی طرف سے ریپرزنٹیشن کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھا کہ کون سے ایریاز میں ہم کوالٹی کو کمپرومائز کیے بغیر جو ہمارے پلانز ہیں ان کے ساتھ کیسے اپنی کاسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی ایفرٹس کے ساتھ ہم نے نہ صرف یہ کہ جو انفلیشن کا امپیکٹ تھا، جو انکریمنٹس کا امپیکٹ تھا سیلریز میں، اس کے باوجود 3 سال کے بعد 21 کروڑ کے اخراجات کو محدود رکھا اور 20 کروڑ پہ ہم نے اس کو رکھا ہے۔ یعنی 3 سال میں اگر میں اس کو انفلیشن اور ان چیزوں کا امپیکٹ ہوں تو شاید یہ 30 کروڑ تک جا سکتے تھے، لیکن الحمدللہ اس کو بھی ہم نے کنٹرول میں رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں خسارے کی بات کروں
تو یہ خسارہ 2018 میں 4 کروڑ روپے کا تھا، الحمدللہ آج 18 لاکھ روپے کا خسارہ ہے سر. تو یہ بھی ظاہر بات ہے ایک ٹیم ایفرٹ تھی ہماری جس پہ ہم نے اس کو اکمپلش کیا ہے. میڈیکل سائٹ پہ ہمارے دونوں یاوران جو یاور فرشتہ صاحب اور یاور کمیلی صاحب، ان دونوں کے ساتھ مل کر اور جو مینجمنٹ ہے وہاں کی ان کے ساتھ مل کر ہم نے میڈیکل کے اخراجات کو بھی، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ فارمیسی کی ایکسپینڈیچرز بڑھ گئے ہیں، ریٹس بڑھ گئے ہیں، کافی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اس کو بھی 38 لاکھ روپے سے لے کر 13 لاکھ روپے پہ لانے میں کامیاب ہوئے. ٹرانسپورٹ کا ایریا ایک بہت ہی ہائی لائٹڈ ایریا تھا جس پہ اکثر کمیونٹی کے کنسرنس تھے. الحمدللہ اس پہ ہمارے پاس چونکہ گنجائش نہیں تھی پرانی گاڑیوں میں کہ ہم اس کے ایکسپینڈیچر کو کم کریں. ہمیں سروس بھی دینی ہے لوگوں کو، بچوں کو ہمیں جو ہے وہ وین کی سروس بھی دینی ہے، قبرستان کی سروس بھی دینی ہے، اور ڈفرینٹ سروسز جو دینی ہے. تو اس کی اور ہر سال تقریباً 10 لاکھ روپے کا اس پہ ایڈیشنل خسارہ ہوتا جا رہا تھا. لہٰذا ہم نے مختلف ڈونرز سے اس پہ بات کی اور آج الحمدللہ ہماری 50% فلیٹ جو ہے وہ امپرووائزڈ ہو چکی ہے. کچھ نئی بسیں بھی آئی ہیں اور کچھ بسوں کو ریکنڈیشن کیا گیا ہے. اور ریکنڈیشن اس طرح کیا گیا ہے کہ جب آپ نے پچھلی کچھ عرصے پہلے ایک واٹس ایپ پہ دیکھی ہوگی کہ 2 ڈفرینٹ بسیں آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ ریکنڈیشن ہو گئی اتنی اچھی ہو گئی، جس میں پوری باڈی، پورا اس کے سیٹیں اور ساری چیزیں امپرووائز کی گئی ہیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف خوبصورتی لانے کے لیے نہیں کیا گیا یقیناً، جو کہ ہماری گاڑیاں 20-30 سال پرانی ہو چکی تھی، ان کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا خرچہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ خسارہ نظر آتا تھا. اب الحمدللہ یہ کام ہونے کے بعد ہمارے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا جو کام ہے وہ بہت ہی منیمل ہو جائے گا، نارمل اس کی مینٹیننس رہ جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جو چیز ہوگی وہ یہ کہ فیول اس کی جو ہے وہ کنزمپشن بھی، کیونکہ گاڑی کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فیول کنزمپشن آپ کی ٹائرز کی، آپ کے انجن کی، ان ساری کیپیسٹی کے ساتھ لنک ہوتی ہے. لہٰذا فیول کنزمپشن بھی اس کی امپروو ہوگی اور الٹیمیٹلی ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹ کا خسارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ جو ہماری بجٹنگ ہے اس کے مطابق اس میں کچھ بھی خسارہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگلے 3 مہینوں میں ساری بسیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں. جس طرح سے اس وقت بھی بسیں اس وقت جو ہے وہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی طرف گئی ہوئی ہے. اور میں شکر گزار ہوں اس ڈونر کا جس نے یہ ساری ہماری اس پلانس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے اتنے بڑے ادارے میں جہاں پر ہم 1 ارب سے زیادہ کے اثاثہ جات دیکھتے ہیں، وہاں پر فکس ایسٹ ٹیگنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا تاکہ ہر ایسٹ ہمارا جو ہے وہ مارکڈ ہو، ہر ایسٹ کی ریکارڈنگ پراپر ہو رہی ہو. یہ سارا کام بھی جو ہے وہ پروفیشنل مینجمنٹ کے تھرو کیا گیا. یہ ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو پورا ریفارم کیا ہے. ہمارے پاس فائنانس ڈپارٹمنٹ میں گریجویٹس اور انٹرمیڈیٹ لڑکے ہوا کرتے تھے. ظاہری بات ہے اس وقت کے جو بھی سٹرکچر پہلے کا تھا اس کے مطابق وہ اچھا کام کر رہے تھے، لیکن اب ہمیں چونکہ اپنی پورے سسٹم کو اپلفٹ کرنا تھا، ہم نے یہاں پر پروفیشنلز ہائر کیے. آج ہمارے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے بھی یہاں پر فرد موجود ہیں، ACCAs بھی ہیں اور MBAs بھی ہیں، جبکہ تعداد ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کوئی خاص خاطر خواہ بڑھائی نہیں ہے. ہم نے ان افراد کو بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا اپنے پورے سسٹم میں تاکہ سسٹم بھی محفوظ رہے اور لوگوں کی کنٹینیوٹی بھی رہ سکے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور کنٹرول کے حوالے سے کام جو جماعت میں ہم نے پہلی دفعہ کیا وہ انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا قیام ہے. انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے قیام سے ہمارے پاس اپنے پروسیجرز بھی امپروو ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کنٹرول بھی امپروو ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب ہماری ایکسپینڈیچرز اور ہماری جو پیمنٹس ہیں ان کے اوپر ایک جانچ کا عمل بھی جاری و ساری ہے. سافٹ ویئرز ہمارے الحمدللہ ہماری انٹرنل ٹیم موجود ہے IT کی جو مسلسل ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے سافٹ ویئر بناتی ہے. ان کے ساتھ مل کر ہم نے اپنے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز کو انٹیگریٹ کیا تاکہ جو انٹیگریشن کا عمل ہے اس سے ایفیشنسی بھی ہو، نہ کہ ہر چیز جو ہے وہ مینول طریقے سے ہو. ہم اس کو انٹیگریٹ کریں، اس سے ایفیشنسی بھی ہو، اور جو ایرر کے چانسز ہیں، جو فراڈ کے چانسز ہیں، یہ سب بھی جو ہے وہ مینیمائز ہو پائیں. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ جب لوگوں کا کمفرٹ بڑھا ہمارے پاس تو
ہمارے پاس لوگوں جو ڈونرز ہیں ان کو جب نظر آیا کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، جو پرسپشن خراب دکھائی دیتا تھا ویسا نہیں ہے اصل میں، لہٰذا ہم نے دیکھا کہ فنڈز ہمارے جو ہیں وہ ان 3 سالوں میں 10 کروڑ سے 15.5 کروڑ پہ آ گئے ہیں، اور ہماری جو انویسٹمنٹ اور کیش کی پوزیشن 12 کروڑ پہ تھی وہ 28 کروڑ پہ ہے، اور اگر اس میں وہ میں لون کا اماؤنٹ 5 کروڑ کا ہٹا دوں تو 23 کروڑ پہ ہے، تقریباً 100% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہر وہ ایسٹ جو ہم جماعت کا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے، لہٰذا پروویڈنٹ فنڈ کی جو ڈسکلوجر ہے جو کہ ایک بڑا اماؤنٹ ہے، 8 کروڑ کا اماؤنٹ ہے ہمارے پاس، اس کو بھی جو ہے وہ پراپر ریفلیکٹ ہونا چاہیے، لہٰذا ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس پہ پہلی دفعہ اس کو بھی ڈسکلوجر دیا ہے۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کنٹرول کے حوالے سے یہاں پر سر انجام دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انڈومنٹ فنڈ میں ایک اور کام جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر ڈونر کے ساتھ انڈومنٹ فنڈ کا ایک ڈیڈ کنفرم کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو بھی پتا ہو کہ اس کے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، اور جماعت کے پاس بھی کل کو کسی بھی فنڈ میں سے کوئی پیسہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، لہٰذا یہ ڈیڈ بھی جو ہے وہ کنفرمیشن کا جو کام ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تیسرا ایریا جو ہمارا ہے وہ کمپلائنس اینڈ ڈاکومنٹیشن کا ہے۔ اس میں چونکہ اب ہم ایسے گورننس والے دور میں آ چکے ہیں کہ ساری چیزیں پراپرلی ڈاکومنٹ ہونی چاہیے، کسی بھی نان کمپلائنس کی صورت میں صرف یہ ادارہ کوشچن پہ نہیں جاتا، پوری کمیونٹی کوشچن پہ چلی جاتی ہے، لہٰذا ہم نے اس میں میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گا محمد علی مرچنٹ صاحب کا، افضل ڈوسانی صاحب کا، ان لوگوں نے اس جماعت کے ان سارے ایریاز کو ہمیشہ جو ہے وہ اس پہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں، ہمیں ایڈوائز کرتے رہے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اپنے NTN کو پراپر کیا، اس کے انڈر میں سارے یونٹس کو یہاں پر ریکارڈ کروایا ہے، اور اب KPSIJ کے امبریلا میں سارے یونٹس جو ہیں وہ ہمارے NTN پر ریفلیکٹ ہوتے ہیں، اور ان تمام یونٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے سارے پراپرٹی اور سارے ایسٹس کو بھی وہاں پر ریفلیکٹ کیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز چھپی بھی نہ رہے، جماعت کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں۔ اپنے ریٹرنز کو الائن کیا، اور الحمدللہ یہاں ذیشان مرچنٹ جو میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ان کی ہیلپ سے ہم نے اپنا NPO کا سٹیٹس حاصل کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے کام میں نے بیان کیے ہیں کمپلائنس کے سلسلے میں ان سب میں بھی ان کی بھرپور ہیلپ تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ لیڈ کر رہے تھے اور میں ان کو فالو کر رہا تھا۔ بہت اچھا انہوں نے اس پہ NPO سٹیٹس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ یہ جو جتنے بھی کام ہوئے ہیں اس فائنینس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ایڈوائزری کے اپنی کمیونٹی کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ACCAs، ACMAs اور ڈفرینٹ ٹیمز رہے ہیں، دانش بھائی کا نام لینا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ٹیم کے اس فرد کا نام یہاں ضرور لوں گا جسے ہم نے اب چنا ہے اگلے ٹینیور کے لیے، عسکر علی۔ عسکر علی ہماری ٹیم کے وہ فرد ہیں کہ جس نے اس پورے پروسیس میں ہمارے ساتھ کام کیا، اور ہم نے وہاں پر ان کو ہائی لائٹ کیا کہ سکسیشن کے لیے آگے اس کاموں کو جاری کرنے کے لیے یہ وہ بہترین فرد ہے کہ جسے ہمیں اگلی دفعہ کے لیے چننا ہے۔ بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں ساری قوم کا، انہوں نے اعتماد کیا مجھ پر اور مجھے ٹریجرر کے لیے منتخب کیا تھا، جو بھرپور کوشش ہو سکی میں نے وہ سر انجام دی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔